بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 8، اللہ نے کام کو آسان بنایا، پھر ہر ایک کو ہمت دلائی، ہر ایک کو امید دلائی، ہر ایک کا حوصلہ بڑھایا کہ یہاں معاملہ تمہارے خلوص پر ہے، کہ 50 روپے دینے والا مخلص ہے، لوگ اس کی تعریف کر دیں گے اور اس کا بھی نام آوے گا، یہ تو اپنی جان مال لگا کر اللہ کو خوش کر لے گا۔ ایسے میں ہی عرض کیا کہ اس کام کو مال و متاع کی زیادتی پر نہیں رکھا جیسا کہ دنیا میں رواج ہے، اس لیے یہ کام بھوک کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ کھانا نہیں ہے، بھوک کے ساتھ کام کیا، اور بھوک بھی اتنی کہ برداشت کے قابل نہیں، پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ پیٹ کو کام کے لیے تقویت ملے، تو پیٹ پر پتھر باندھ کر کے کام کیا، پیدل چل کر کام کیا، اور پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کے لیے بھی راستہ کھول دیا، اور جن کے پاس مال ہے ان کے لیے بھی کھول دیا۔ یہی تو رحمت کہلاتی ہے، یہی تو نعمت ہے۔ نمبر 9، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جذبہ۔ تبوک کے موقع پر مال کی فرمائش کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیشکش کی کہ جو مجمع آپ کے ساتھ جائے گا اس کے 1/3 کا خرچہ میرے ذمے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والوں کی کم سے کم مقدار جوڑی گئی ہے، وہ 30,000 ہے، اور بھی روایت ہے 30,000 کا 1/3 کتنا ہوا؟ 10,000۔ تو 10,000 کا خرچہ اپنے ذمے لیا، چونکہ تنگی کا سال تھا، قحط سالی تھی، گرمی کے دن تھے، مسافت بھی دور تھی۔ 10,000 آدمی کا خرچہ اپنے ذمے لے لیا، اور خرچے کا مسئلہ یہ ہے کہ تمام ضروریات کا انتظام کیا جائے۔ روایتوں میں ہے کہ اونٹوں پر لادنے کے لیے بوری میں سامان بھرا جاتا تھا، کبھی بوری پھٹ جائے تو اس کے سلنے کے لیے ستلی اور سوئی، اس زمانے میں سلنے کے لیے ہوتا تھا تو ستلی اور سوئی کا بھی انتظام کیا تھا کہ کسی ساتھی کا سامان بورا پھٹ جائے، سفر میں پریشانی ہوتی ہے، چنانچہ ان سب چیزوں کا انتظام کیا۔ تو انتظام کا یہ مطلب ہے 10,000 آدمیوں کا خرچہ، آنا جانا کھانا، اور اس کے علاوہ 1,000 نقد سونے کے سکے جو زمانے میں چلتے تھے وہ بھی لے آئے۔ یا رسول اللہ یہ بھی رکھیے، تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ مارے خوشی کے اس 1000 والی رقم کو اپنے ہاتھوں میں گود میں الٹاتے تھے، اور فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اس طرح دینے والے بھی تھے اور ان کی بشارت سنائی۔ نمبر 10، دین رحمت ہے۔ یہ طریق رحمت کہلاتا ہے کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق آدمی اللہ کے کام میں اپنے آپ کو لگاوے، اپنی ذات بھی، اپنا مال بھی، اپنے اسباب بھی، اور نیت کو خالص بناوے کہ اس کا اللہ کے یہاں درجہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے حساب سے درجہ ہے۔ تو یہ آسانی بتائی اور یہ ذہن بنایا کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگا۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ کی مدد کا طریقہ الگ ہے۔ جب مدد کے اسباب اختیار کیے جائیں گے، حق تعالی شانہ اپنی مدد کریں گے، اور اس کی کوئی شکل مقرر نہیں ہے، پتہ نہیں کن کن شکلوں میں اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ عام طور پر دنیا میں مدد کی ایک شکل مقرر ہے، وہ ہے مال، کہ مدد کی یعنی مال دیا۔ حکومتوں میں بھی یہ رواج ہے کہ مال سے مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مخصوص شکل پر نہیں ہے، ہر نبی کی الگ الگ طریقے سے مدد ہوتی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اصل مدد اللہ اپنے قدرت سے کریں گے، کوئی شکل مقرر نہیں کہ مدد اسی طریقے سے آئے گی۔ دنیا میں مدد کے لیے مال بھی آ جاتا ہے، اللہ کے پاس مدد کی بہت سی شکلیں ہیں۔ کسی نبی کی مدد اللہ تعالیٰ نے ہوا سے کی، کسی کی آگ سے مدد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مدد ہوئی، اسباب کم اور مدد سب سے زیادہ، کیونکہ سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی۔ نمبر 12، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سب سے زیادہ ہوئی۔ آپ کا کام تمام انسانوں اور تمام جناتوں کے لیے ہے، اس لیے آپ کی مدد سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہی بات رہے گی آخر تک
کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کرنے والوں کی مدد کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو کام پورا کرے گا اس کے لیے اللہ کی مدد آئے گی۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد۔ حق ہمیشہ اسباب کی کمی کے ساتھ پھیلا ہے، اسباب کی زیادتی کے ساتھ نہیں پھیلا۔ باطل تو اسباب کی زیادتی سے پھیلتا ہے، لیکن حق ہمیشہ اسباب کی کمی میں پھیلا ہے۔ اسباب کم ہیں اور کام کرنے والوں میں خلوص ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ہے، تو اسباب کی کمی میں اللہ تعالیٰ نے کام بنا دیے۔ جو حاجتیں اٹکی ہوئی تھی وہ پوری ہو گئی۔ جنگل میں پانی نہیں تھا تو راتوں رات پانی برس گیا۔ مجمع کے لیے پانی نہیں ہے، مجمع ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے تو راتوں رات برس گیا۔ دشمنوں نے اپنی بڑی طاقت جمع کی تھی، ان کے پاس طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتے نازل کیے اور کامیابی ملی، اور ان کی تعداد تھوڑی، ان کے اسباب تھوڑے، ان کے لیے پاؤں میں جوتے بھی نہیں، ان کے لیے سواری بھی نہیں، ان کے لیے کھانا بھی نہیں، اور مدد زبردست آ گئی۔ ایسی مدد آ گئی، لوگوں کے سامنے حق روشن ہو گیا اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ مدد تو انہی کی ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہت مخالف تھے، مگر احساس اندر سے یہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، یہ آدمی تو ایسا ہے کہ ان کی تو اوپر سے حفاظت ہوتی ہے۔ ابھی وہ اسلام نہیں لائے مگر ان پر یہ بات کھل گئی، کیونکہ مدد ہو رہی تھی۔ ہمیشہ مدد اللہ تعالیٰ ہی نے کی ہے۔ نمبر 14، ہمیں اپنے کام میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ بشارتیں سنو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے اور ایسے حالات سے جو تمہیں خوش کریں گے۔ ایسے حالات آنے والے ہیں، کبھی جلدی آتے ہیں اور کبھی کچھ تاخیر بھی ہوتی ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ کبھی حکمت کا تقاضا ہوا تو حالات جلدی سے اچھے بنا دیے، فوراً مدد آ گئی، فوراً بات قبول ہو گئی، لوگوں نے بات آنن فانن قبول کر لی۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ کافی محنت ہوئی اور کوئی نتیجہ نہیں آیا۔ کیا بات ہے کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔